اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کو درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے یا کچھ گفتگو انشاءاللہ آج ہم درود پاک کے حوالے سے کریں گے، اور اس حوالے سے میں آج بات کروں گا کہ بزرگوں کو سب سے زیادہ اگر آپ تحفہ پیش کریں تو ان کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم انہیں کیا پیش کریں، کیا تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں کہ جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ جب آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کوشش کریں کہ خالی ہاتھ کبھی نہ جائیں۔ ان کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، جو حقیقتاً اللہ کے ولی ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کسی چیز کے آپ سے طلبگار نہیں، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے تمام خواہشات کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اسے کسی چیز کی ضرورت یا کوئی حاجت یا کوئی تمنا یا کوئی آرزو آپ سے نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کوشش کریں کہ تھوڑے سے پھول یا ایک گلاب کا پھول اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنی زندگی، آپ کا روز کا معمول ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کے بعد اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اور جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس کو ان کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کریں۔ ویسے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو، جس سلسلے سے آپ بیعت ہیں، آپ اپنے بزرگوں کو درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اس کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، اس سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ کوئی آنے والی مصیبت، پریشانی، خدا نخواستہ کوئی ایسی ناگہانی آفت، مصیبت، تو خواب کے ذریعے آپ کے بزرگوں، آپ چاہے کسی بھی سلسلے سے بیعت ہیں، کسی بھی سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے بزرگوں کو درود شریف پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں۔ اس عمل کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم کوئی عمل کریں جس کا فائدہ ہمیں بے حد ہو اور بہت زیادہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس تعداد سے اس کو اتنے دن پڑھ لیں، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے، یا بعض لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوتے یا ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس صورت میں ان کی مجبوری ہوتی ہے یا تو ہم کسی سے پڑھوا لیں یا ہم اس کو سن لیں آڈیو کی صورت میں۔ آسان سا ایک حل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کوئی سا بھی درود شریف، مثال کے طور پر درود ابراہیمی جو کہ آسان درود شریف ہے، ہر شخص اس کو پڑھتا ہے، 11 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کر دیا کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو بے انتہا اس کا فائدہ ہوگا، اس کے بہت فیض و برکات آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ آپ کسی ایسی مصیبت پریشانی میں پھنسے ہیں تو اس کا حل بھی آپ کو بزرگ آپ کے جو بزرگ ہیں وہ خواب کے ذریعے آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے۔ بہت سارے اس طرح کے معاملات دیکھے گئے ہیں کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، انہیں یاد رکھتے ہیں، انہیں تحفہ پیش کرتے ہیں درود شریف، تو ان کے بزرگ ان کو ہر وقت پریشانی سے اور آنے والی
جتنی بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کے معاملات ہوتے ہیں اسے آگاہ اسے کرتے ہیں۔ تو بہترین تحفہ بزرگوں کی بارگاہ میں اگر آپ حاضر ہوتے ہیں تو درود شریف کا بہترین تحفہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار کرتے ہیں لوگ، ان کو درود شریف کے بارے میں آگاہی بھی دی جاتی ہے کہ آپ نے درود شریف کون سا پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس تعداد سے پڑھنا ہے۔ اس بارے میں بزرگوں کی طرف سے آگاہی بھی دی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ درود شریف کی اجازت ہمیں لینا ضروری نہیں ہے۔ درود شریف کی بھی اجازت اگر لی جائے تو اس سلسلے کا فیض شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو درود شریف پڑھنے کا کہا گیا ان کے بزرگوں کی طرف سے کہ آپ اس تعداد سے پڑھیں، تو آپ کو جس تعداد سے بتایا جائے اس تعداد سے اس کو پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو اپنے بزرگوں سے اس چیز کی بھی اجازت لے لیں، اگر اس سے زیادہ بھی اگر ہم پڑھنا چاہیں تو برائے کرم ہمیں اس کی اجازت دی جائے کہ ہم اس سے زیادہ بھی درود پاک پڑھ سکیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں 600 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا کہا۔ تو میں نے اس سے یہ سوال کیا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو بزرگوں نے فرمایا وہ کس تعداد سے آپ کو، تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے بزرگوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ اگر میرے تصور میں پڑھو گے درود شریف تو آپ نے 600 کی تعداد سے پڑھنا ہے۔ تصور شیخ میں آپ نے 600 سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ تصور شیخ کے علاوہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن تصور شیخ میں 600 سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ یعنی اس کے علاوہ وہ جتنا درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تصور شیخ میں 600 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ راز کی باتیں ہیں کہ ہر شخص اس سے واقف نہیں، اور درود شریف ہماری زندگی میں ہم بہت کم پڑھتے ہیں۔ ہم باقی اذکار کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن درود شریف ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں بہت ہی، اگر ہم اس پر غور کریں تو بہت کم ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جبکہ درود شریف ہی آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو درود شریف اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ جو دعائیں آپ مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی تو آپ اس کے لیے درود شریف پڑھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور آپ سب یہ بھی بتا دیں کہ کئی لوگ چلتے پھرتے باہر کہیں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا چاہیے، یا پھر اس میں ان لوگوں کو جو ذکر و اذکار کرتے ہیں خاص طور پہ یا اجازت لے کے پڑھتے ہیں ان کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر علماء سے تو سنا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی حالت میں وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ چلتے پھرتے پڑھنا کیسے؟ میاں حضور یہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ درود شریف کو آپ کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ درود شریف جب آپ پڑھیں تو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، اور آپ اس ادب کے ساتھ پڑھیں کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب آپ اس جگہ پر موجود ہوں گے تو آپ کس ادب کے ساتھ درود شریف کو پڑھیں گے۔ اسی ادب کے ساتھ آپ کو درود شریف کو پڑھنا ہے، تو اس طرح پڑھنے سے، بادب طریقے سے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ کیونکہ آپ اس اکثر دیکھا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ کام کر رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ درود، مطلب زبان تو ان کی چل رہی ہے پر ان کا ذہن ہی نہیں ہے درود پاک کی طرف، یا نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک کا تصور بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ان کا ذہن وہاں نہیں ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا
بالकुल फ़ायदा तो ज़रूर होगा, सवाब भी मिलता होगा और यकीनन मिलता है। लेकिन ये है कि जो रूहानियत को बढ़ाने के लिए दुरूद पाक पढ़ा जाता है, अपनी रूहानियत में इज़ाफ़े के लिए, उसमें क्या ये करामत होता है चलते-फिरते पानी? देखिए, इस बारे में तो अभी आपको मैंने जैसे बताया कि मियाँ हुज़ूर का तो यही फ़रमान है कि जो दुरूद शरीफ की के जो फ़ज़ाइल हैं, इसके जो फ़्यूज़ व बरक़ात हैं, जब आप पढ़ते हैं तो फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है, रहमतें नाज़िल होती हैं, बलाएँ घर से भागती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, आने वाली नागहानी आफ़ात बलियात दूर होती हैं। अल्लाह ताला रहमत की नज़र फ़रमाता है और गुनाहों को मिटाता है, दर्जात को बुलंद करता है। और दुरूद पाक जब आप पढ़ते हैं तो फ़ौरन अल्लाह ताला की रहमत आपकी तरफ नज़र करती है कि कौन है जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश कर रहा है। यानी कि फ़ौरी तौर पर अगर आप अपनी कोई दुआ कबूल करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी हमारी दुआ कबूल हो, हम पर रहमत की नज़र हो, परेशानियाँ दूर हों, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये है कि कामिल तवज्जो चाहिए इसमें। कामिल तवज्जो और यकीन के साथ, तो जब मैं पढ़ूँगा तो दुरूद शरीफ तो वैसे ही कबूल है। यानी कि ये वो अमल है कि जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाता है उसको। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं बाकी हज, ज़कात या बाकी मामलात जो हम करते हैं, उसमें हमें ये होता है कि पता नहीं हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं हुई। लेकिन ये वो अमल है जो हमारी ज़बान से निकलते ही मकबूल है, कबूल है अल्लाह की बारगाह में। हाँ, तो मकसद ये है कि ऐसा वो अमल जो अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है और अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है, तो हमें भी उसी एहतमाम के साथ उसको पढ़ना चाहिए। जब हम एहतमाम के साथ पढ़ेंगे, कुछ दिन, चंद दिन आप एहतमाम के साथ पढ़ के देख लें, आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, तबीयत में नरमी आना शुरू हो जाएगी, लोगों से मेल मिलाप बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे बात करेंगे वो मोहब्बत करेगा, जिसको आप बताएंगे वो आपकी बात पर अमल करेगा। और सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले जो शख्स है, उससे लोग मोहब्बत बहुत करते हैं। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है, क्योंकि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। वो जब किसी से मोहब्बत करता है तो लोगों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देता है। तो बेहतर यह है कि हम दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और ख़ुद भी पढ़ें और अपने घर वालों को भी इसकी तलकीन फरमाएं। इससे आज हमारी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने हमें नेमत, बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है ये ज़िंदगी, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लें। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।